نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم کے جس کی توفیق خاص سے آج ایک بار پھر ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے گھرانے کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی آل پاک کی سیرت کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہاں پر آنا اور جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آج کے موضوع کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا اس آیت کا میں ترجمہ بیان کرنے سے پہلے اس آیت کی طرف آپ کی یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو مضمون بیان کیا ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت کا درجہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیفینیشن قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 134 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کن سے محبت کرتا ہوں۔ اب ان کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنے بندہ دو ہی حالتوں میں خرچ کرتا ہے۔ پہلی حالت یہ ہے کہ جب اس کے پاس تنگی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو، فراخی دی ہو، اس وقت بھی خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی السراء والضراء کہ فراخی اور تنگی دونوں میں وہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ یہ ایک نشانی بیان فرمائی۔ اگلی نشانی کیا تھی؟ فرمایا والکاظمین الغیظ، غصہ بھی شدید آیا ہو۔ آج کل یہ ہوتا ہے نا کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی تو فوراً پک کر کے ہم نے غصہ کر لیا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ پھر وہی باتیں کر رہا ہے کہ ہمارے غصے میں اور اضافہ کر رہا ہے۔ ایک تو بندہ جس نے غلطی کر لی، آگے سے وہ بجائے معافی مانگنے کے باتیں ایسی کر رہا ہے کہ اس بندے پر پھر غصہ آ رہا ہے۔ لیکن نشانی کیا ہے؟ اللہ پاک کن سے محبت کرتا ہے کہ غصہ بھی کمال کے درجے کا آیا ہو مگر اسے اللہ کی رضا کی خاطر پی لے، اس کا غصے کا گھونٹ پی لے اور اس بندے کو معاف کر دے۔ اور پھر فرمایا تیسری نشانی والعافین عن الناس کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے۔ یہ تمام کی تمام نشانیاں، تین نشانیاں گنوا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین۔ یہ تین نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں گی اسے محسن کہا جائے گا، اور محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو۔ تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی روشنی میں میں نے بیان کر دیا کہ تین طرح کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ پہلی نشانی کیا تھی کہ وہ خوشی اور غمی میں، وہ فراخی اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری نشانی کیا تھی کہ وہ غصے کی حالت میں آ کر بھی دشمن سے بدلہ نہیں لیتے بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور تیسری نشانی کیا تھی؟ والعافین عن الناس، وہ غصے کو پی بھی جاتے ہیں اور سامنے والے دشمن کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں احسان کرنا، اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت میں نے پیش فرمائی۔ اب جو بندہ بھی
اس پر عمل کرتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک ایک کر کے اس کی وضاحت فرمائی، اس بندے کا کمال کیا ہے، جنت میں اس کا مقام کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے کس طرح سے محبت کرتا ہے۔ آج کا موضوع میں جس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات ہے، کہ وہ عظیم شخصیت جن میں براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون دوڑ رہا ہے۔ میں جس طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں یہ وہ شخصیت ہیں جو اولاد ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں تمام اولیاء اللہ اپنا استاد مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، انہیں امام زین العابدین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اصل نام آپ کا علی بن حسین ہے، مگر القابات عرب میں چونکہ القابات دیے جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی کنیت کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے نام کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ درجہ کمال یہ ہے کہ بندے اپنے القاب کی وجہ سے مشہور ہوں، اور پھر لقب بھی ایسا کہ زین العابدین، تمام عبادت گزاروں کی زینت، یعنی کہ ماتھے کا تاج جسے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں بڑے بڑے عابدین آئیں گے مگر زین العابدین صرف وہی ہوں گے۔ کائنات میں ساری رات جاگ کر بڑے بڑے غوث بھی بن جائیں گے مگر کن کے صدقے سے؟ امام زین العابدین کے صدقے سے۔ تو ولایت کا جو منبع ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، جو یہ چل رہی ہے اس کا منبع ہے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ تو یہ ان کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ ان کا کردار کیسا تھا، اور آج کا جو یہ نوجوان ہے وہ وقت پر مسجد میں آنے کو تیار نہیں۔ آج کا نوجوان ہے اس نے یہ سوچ لیا ہے بس پورے ہفتے گزر جانے کے بعد جمعے کی نماز پڑھ لی، باقی نمازیں معاف ہیں۔ یہ ایک کنسیپٹ بن گیا ہے ہمارا۔ لیکن دوستان محترم، آج ہم نے ان کی شخصیت کا مطالعہ کرنا ہے، اور ان کی شخصیت کو سمجھ کر ہم نے ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر قریب ہے وہ ہستیاں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقبول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کو سمجھنے کے صدقے سے، ان پر عمل کرنے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں درجہ محبوبیت عطا فرما دے گا۔ یہ دعا بھی ہے اور انشاءاللہ امید بھی ہے۔ تو ان کی شخصیت کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ تمہیدی گفتگو باندھ دی، اب الذین ينفقون فی السراء والضراء، مفسرین کرام نے لکھا یہاں پر السراء والضراء اس کے دو مطلب مراد ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ خوشی آ جائے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، کوئی غمی آ جائے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا قول لکھا، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ محبوبیت پا لیتے ہیں، جو اپنے آپ پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور کمال یہ ہے دشمن آ جائے اس پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اور پھر والکاظمین الغیظ، یہ غصے کا گھونٹ بھی پی لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمارا معیار کیا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معیار کیا ہے؟ ہمارا معیار تو یہ ہے نا کہ جو کوئی بھی اپنی جسمانی لحاظ سے طاقتور ہے، ہم سمجھتے ہیں یار یہ 2-4 بندوں سے لڑ لیتا ہے، یہ بڑا طاقتور ہے، اس کی طاقت بڑی ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ جسمانی صحت ہے اس کے پاس، اس لیے یہ طاقتور ہے۔ اب حضور کا معیار کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طاقتور وہ نہیں کہ لوگ جس سے ڈرتے ہوں، طاقتور وہ نہیں کہ جس میں جسمانی طاقت بڑی ہو، فرمایا طاقتور وہ ہے جو غصہ آنے پر اس پر قابو پا لے، وہ طاقتور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ندا دینے والا ندا دے گا کہ وہ لوگ کدھر ہیں جو غصہ آنے پر اپنے آپ پر قابو پا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر کا ذمہ خود اپنے اوپر لیا ہے کہ کائنات میں جو لوگ بھی اپنے اپنے غصے پر قابو پاتے رہے ہیں، والقاظمین الغیظ بنتے رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خود اجر عطا فرمائے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں
کہ ہمیں حضور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت سے ہمیں کس طرح سے وہ رہنما اصول ملتے ہیں۔ اب ان کی شخصیت کے بارے میں ہم چلتے ہیں کہ آپ نے اس آیت کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو بے دریغ خرچ کرے، تنگی بھی آ جائے تب بھی خرچ کرے، فراخی میں بھی خرچ کرے۔ دوسری بات کیا تھی؟ کاظمین الغیظ، غصہ آ جائے اس کو بھی پی لے۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ لوگوں کو معاف کر دے۔ اب آئیے ان کی شخصیت میں بیان کرتا ہوں واقعات کی صورت میں، پھر اس کے بعد ہم نے نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ آپ کی ایک خادمہ تھی، وہ آپ کو وضو کروا رہی تھی۔ اب وضو کروا رہی ہے اور وضو کرواتے کرواتے اچانک اس کے ہاتھ سے وہ برتن گرتا ہے اور گرتے ہوئے آپ کے سر انور پر آ کے لگتا ہے، آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے، زخمی ہو جاتے ہیں۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام اس خادمہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اب وہ ڈر جاتی ہے کہ اب ان کا میرے ساتھ کس طرح سے بیہیو ہوتا ہے، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ آیت پڑھ دیتی ہے، وہ یہی والی آیت پڑھتی ہے اور کہتی ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ غصے کو پی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے غصہ کیا ہی کب ہے؟ مجھے آیت پڑھ کے سنا رہی ہو، میں نے یہ غصہ کیا ہی کب ہے؟ آپ نے اسے کہا ٹھیک ہے میں نے غصہ نہیں کیا۔ اگلی آیت کا اگلا حصہ پڑھتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تم سے کوئی ناراضگی ہی نہیں کی تو پھر معافی کس بات کی، لیکن تم نے کہا چلو ہم نے تمہیں معاف بھی کر دیا۔ اگلی آیت کا حصہ پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آج سے میں نے تجھے آزاد کر دیا، آج سے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوستان محترم، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے غلام بھی جانتے ہیں کہ یہ احسان کرنے والے ہیں، جن کے غلام بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن کے غلاموں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ایمان کا اس درجہ میں کمالی ہے کہ جب ان پر قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ تو ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی نشانی بیان کی نا، کہ مؤمنین کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت پڑھی جاتی ہے نا، تلاوت کی جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب خادمہ تو جانتی تھی کہ یہ تو امام ہیں تمام امت کے، اور ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، گویا کہ وہ بھی قرآن کی آیات سے واقف تھیں۔ دوستان محترم، یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ اگر ہمارے نوجوان طبقہ خاص طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اگر کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم حسن اخلاق سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ سیرت اہل بیت اطہار ہے کہ آپ ہر حال میں دشمن آ جائے اسے بھی نواز دیتے ہیں، کوئی تنگی کا معاملہ بھی بظاہر پیش آ جائے پھر بھی دینے سے ہاتھ نہیں روکتے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے کہ مدینہ منورہ میں 100 سے زائد گھر ایسے تھے کہ ان گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں یہ راشن پانی کہاں سے آ رہا ہے، ہمارے گھر کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے، انہیں نہیں پتہ تھا۔ مگر آپ لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی جب وصال مبارک ہوتا ہے تب جا کر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جو ہمیں نواز رہے تھے، اور انہیں بھی نہیں پتہ تھا کہ ہمیں کون دے رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں جو اپنے لیے یہ چیز سمجھتے ہیں، راتوں کو خود جاگ کر اپنے پیٹھ مبارک پہ راشن اٹھا کر غریبوں کے گھر رکھ کے آتے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے خادمین کو کہتے ہیں، سخاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں چلو تم کر دو، پھر بھی یہ بھی قبول ہے، قابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے شک قبول ہے، مگر درجہ تقویٰ وہ کمال تک پہنچا ہوا ہے کہ آپ سب کچھ اپنے کندھوں پر خود اٹھا کر لے کے جاتے ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام آپ کی اولاد ہیں،
ایک دفعہ آپ اپنے والد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں بابا جان آپ اپنی کندھوں پر خود اٹھاتے ہیں، آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ مجھے کیوں نہیں حکم دیتے، سارا بوجھ آپ اپنے کندھے پر خود اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، میں بھی آپ کی اولاد ہوں، مجھے بھی ثواب لینے کا موقع عطا کریں۔ آپ نے فرمایا اے بیٹا اگر تم جاؤ گے نا دینے کے لیے، میں تمہیں کہوں گا، واپس آ کے تم مجھے بتاؤ گے اے بابا میں فلاں شخص کے گھر میں دے کے آیا ہوں، لیکن میں جب جا کے دے کے آتا ہوں نا، نہ اس بندے کو دیکھتا ہوں، نہ اس بندے کا نام پوچھتا ہوں، بس خاموشی کے ساتھ اس کے گھر کے دروازے پر دہلیز پر رکھ کے آ جاتا ہوں، وہ بندہ بھی لے لیتا ہے، اسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ کس نے عطا کیا ہے، کیوں کہ میرا مالک مجھے نواز رہا ہے اور میں اسے تقسیم کرتا جا رہا ہوں۔ دوستان محترم، پتہ یہ چلا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا آنا چاہیے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ہمیں ان کے کردار سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جب ہم ان کی شخصیت پر عمل کریں گے، ان کی سیرت کے پہلو کو اٹھا کے دیکھیں گے، عمل کریں گے، یقین جانیے ہمارے نوجوانوں کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر ایک اقوال کے اوپر، افعال کے اوپر یہ شخصیات پوری اترتی ہیں۔ ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے، انہوں نے کیا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیا، وہ ہمارے ماتھے کا تاج بن گئے، ان کی ہم تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ایک وہ شخصیت کہ جن کے رگوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خون دوڑ رہا ہے، اور پھر اس خون کی تاثیر کیا ہے، اس خون کا فیضان کیا ہے کہ جو خون حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے چلتا ہوا حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچا، حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا امام زین العابدین تک پہنچا، اس خون کی ایک تاثیر ہی الگ ہوتی ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر، ایک ایک حرف کے اوپر آپ کی شخصیت پورا اترتی ہیں۔ تو میں نے اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ اور پھر دیکھیے گا جس کو نسبت کا حیا ہوتا ہے نا، وہ پھر اپنے منصب کو بھی نہیں دیکھتا، جس کو اپنی نسبت کا حیا ہوتا ہے۔ اب آئیے، تاریخ کا واقعہ ہے اور کثیر علماء نے بیان کیا ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی آپ کو ملے گا، اور علماء اہل بیت فی عصر التابعین نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ ہشام بن عبد الملک یہ ولی عہد تھا، گورنر تھا، اس نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں جاؤں اور حج کروں۔ وہ اپنا وفد لیتا ہے اور حج کرنے کے ارادے سے نکل جاتا ہے۔ اب سیم اسی وقت اور اسی موقع پر حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام آپ بھی حج کا ارادہ فرماتے ہیں اور حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب ہشام بن عبد الملک یہ ولی عہد تھا، گورنر تھا، اب یہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے، بندے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے جتنے بھی پروٹوکول والے گارڈ وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں اس کے۔ اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے حج تو کر لیا ہے، اب ذرا میں حجر اسود کو بھی بوسہ دے دوں۔ اب یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے جاتا ہے، تو چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، اب رش کی وجہ سے اس کو جگہ نہیں ملتی، اب جگہ نہیں ملتی، یہ حجر اسود کو بوسہ نہیں لے پاتا۔ اب یہ انتظار کرنے کے لیے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاتا ہے ہشام بن عبد الملک۔ اب دل میں خیال کرتا ہے میں گورنر بھی ہوں، ولی عہد بھی ہوں، میرے پاس سرداری بھی ہے، میرے پاس رتبہ بھی ہے، آس پاس میرے پاس اپنا پروٹوکول بھی ہے، مگر مجھے کسی نے جگہ نہیں دی اور میں حجر اسود کو بوسہ نہیں لے سکا۔ اسی دوران یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی انٹری ہوتی ہے۔ آپ آتے ہیں، جب لوگ دیکھتے ہیں، لوگ محبتاً عقیدتاً نسبت کا حیا کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام جاتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب ہشام بن عبد الملک، اب دل میں خیال تھا یار پروٹوکول میرے لیے ہے، بندے میرے لیے ہیں، رتبہ میرا ہے، لیکن سارے جو ہے رستہ ان کے لیے چھوڑ دیا گیا، مجھے نہیں ملا۔ اب دل میں ایک جیلسی فیل کرتا ہے۔ ایک شامی آتا ہے اور وہ ہشام بن عبد الملک سے پوچھتا ہے یہ کیا بات ہوئی، آپ کے لیے سب کچھ سرداری آپ کو یہاں پر ملی ہے، ولی عہد آپ ہیں، گورنر آپ ہیں،
آپ کو لوگوں نے جگہ ہی نہیں دی، رستہ ہی نہیں دیا، یہ کون سی شخصیت ہیں کہ جن کے لیے لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا؟ اب وہ جانتا تھا یہ کون ہے، وہ جانتا تھا کہ ان کا تعلق کس ہستی کے ساتھ ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، لا علمی کا اظہار کرتا ہے۔ کیوں؟ حسد تھا۔ مگر اس ٹائم ایک اموی شاعر ہے جس کا نام ہے فرزدق، وہ محب اہل بیت میں سے تھا۔ وہ کہتا ہے تم اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ھذا ابن خیر عبد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، ھذا الذی تعرفہ البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ اور فرمایا ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ اور بھی کافی زیادہ اشعار ہیں، میں قصہ مختصر بیان کروں گا۔ اس نے جب آپ کا تعارف کروایا نا ہشام بن عبد الملک کو، اور وہ تعارف سنیے گا اور مچل اٹھیے گا، یہ الفاظ بڑے خوبصورت تھے۔ اس نے کہا کہ اے پوچھنے والے، تو ان کی شخصیت سے واقف نہیں؟ یہ وہ شخصیت ہیں کہ کائنات میں سب سے بہترین شخص کی اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ کون ہیں؟ یہ تقی ہیں۔ تقی کہتے ہیں متقی، پرہیزگار کو۔ ان سے بڑا ابھی تک پرہیزگار کوئی نہیں۔ یہ نقی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چنے ہوئے بندے ہیں، پاکیزہ بندے ہیں۔ اور یہ وہ ہیں الطاہر، کہ جو بندہ ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی پاک کر دیتا ہے۔ یہ خود بھی طاہر ہیں، طاہر کہتے ہیں پاک کرنے والے کو، تو جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی پاک کر دیتا ہے۔ والعلم، اور بڑے رتبے والے ہیں یہ۔ اس نے تو ہشام بن عبد الملک نے تو آپ کا رتبہ بیان نہیں کیا، مجھ سے سنو محبین اہل بیت سے میں بتاتا ہوں۔ اس نے پھر آگے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ یہ کعبہ ہے یہ بھی ان کو جانتا ہے، کعبہ جو ہے یہ بھی ان کو جانتا ہے، اور قریب ہے کہ تو بوسہ لینے کے لیے گیا، تجھے لوگوں نے رستہ نہیں دیا، یہ بوسہ لینے کے لیے گئے حجر اسود کا، قریب ہے کہ حجر اسود ان کو پہچان کر اپنی جگہ چھوڑ دے اور ان کے قدموں میں آ کر گر جائے۔ لوگ ساری کائنات دور سے چل کے آتی ہے حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے، لیکن یہ وہ ہستی ہیں حجر اسود اپنا رستہ چھوڑ دے اور ان کے ہاتھ کا بوسہ لینے کے لیے چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں حتیم بھی ان کی عزت کرتا ہے، عرب و عجم بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ اب سن، تو نے پوچھا ہے ان کا تعارف، اے شامی پوچھنے والے، اس نے تو نہیں بتایا اپنے منصب کی وجہ سے، میں بتاتا ہوں یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں۔ تو نہیں جانتا، میں تجھے بتا رہا ہوں۔ پھر اس نے آگے کیا کہا کہ یہ ان کے نواسے ہیں کہ جن کا نانا نبیوں کا سردار ہے، کہ جن پر نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگلے الفاظ سخاوت کا سمندر کے، فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جب بھی کبھی بھی ان کی زبان پر کلمہ طیبہ آیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی سائل بھی مانگنے کے لیے آیا ہے کبھی بھی انہوں نے لا نہیں کہا۔ لا کا مطلب ہے نہیں، کہ میں تجھے نہیں دے سکتا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ حضور علیہ الصلوۃ سے سخاوت چلی، آج تک ان کی اولاد میں چلتی آ رہی ہے، سخاوت کے سمندر ہیں۔ اس شاعر نے کیا کہا کہ کبھی بھی ان کی زبان سے لا نہیں نکلا، ہاں ایک دفعہ نکلا ہے جب بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تشہد کے لیے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے سوا، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، تو یہ لا کلمہ نکلا بھی ہے تو صرف تشہد کے لیے نکلا ہے، گواہی کے لیے نکلا ہے۔ تو جب یہ وہ عظیم شان اموی شاعر فرزدق نے بیان کی نا، تو ہشام بن عبد الملک اس کے تو ماتھے پر پسینے آ گئے۔ اس نے کہا ولی عہد میں ہوں، رتبہ میرا بیان ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ جو شان تو نے ان کی ہستی میں بیان کیا نا، اسی طرح کے اشعار میرے بارے میں بھی کہہ۔ اب وہ فرزدق تھا، اس نے کہا کہ تیرے بارے میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی نسبت بڑی ڈاڑھی ہے، ان کی نسبت بڑی مضبوط ہے، اس لیے ان کی شان میں نے حقیقتاً
اور محبتاً عقیدتاً پیش کیا، لیکن تو اس شان کا مالک ہی نہیں، نہ تیرا باپ ان کے باپ جیسا، نہ تیری ماں ان کی ماں جیسی، نہ تیرا دادا نانا ان کے نانا جیسا، تو اپنی برابری کس طرح سے کر رہا ہے؟ اس نے جب یہ جھنجھوڑ دینے والے الفاظ کہے نا، فرزدق نے اس ولی عہد کو، اس نے سزا کے طور پر کہا تجھے میں جیل میں ڈال دیتا ہوں۔ اس نے پکڑ کے فرزدق کو جیل میں ڈال دیا۔ جب حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو پتہ چلا نا کہ وہ شاعر جو ہے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اس کو جا کر، لکھتے ہیں کہ 12,000 درہم کا تحفہ دیا۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے تحفہ دیا، آگے سے اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا حضور میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں، میں نے بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے شاعر کیا کرتے تھے اس دور میں کہ بادشاہوں کے پاس جا کر ان کی شان میں قصیدے کہتے تھے کہ ہمیں مال ملے گا، دولت ملے گی۔ اس نے کہا حضور میں نے یہ مال اور دولت کی وجہ سے آپ کی تعریف نہیں کی، میں تو آپ کی نسبت کا حیا کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، مودت کرتا ہوں، یہ سب کچھ محبت کی وجہ سے میں نے اشعار کہے ہیں، میں یہ نہیں لیتا۔ مگر آپ نے فرمایا کہ ہم وہ ہستی ہیں کہ جو ایک دفعہ نواز دیں پھر وہ اپنے پاس نہیں رکھتے، لہذا یہ تم اپنے پاس رکھو۔ آج کے دور میں کتاب میں لکھا ہوا ہے، آج کے دور میں وہ تقریباً 24.5 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، بڑے بڑے سخی دیکھے ہیں، بڑے بڑے سخی دیکھے ہیں، ہے کوئی اس دور میں بھی ایسا کہ صرف تعریف کرنے پر اس کے آنے والی نسلوں کو سنوار دے، اتنی سخاوت کرے، اتنی سخاوت کرے کہ اس کی آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھا سکیں صرف تعریف کرنے پر؟ دوستان محترم، یہ وہ گھرانہ ہے جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بندہ ان سے محبت کرے، اس محبت کرنے کے صدقے سے اللہ پاک انہیں پاک کر دیتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا تھا۔ دوستان محترم، بات چونکہ ہو رہی ہے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام اور آج کا نوجوان، ہماری حالت آج کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں غصہ آ جائے ہم برداشت نہیں کرتے، عدم برداشت کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ ہمیں غصہ آ جائے اپنے دشمن پر، خاص طور پر ہم کسی بھی صورت میں اسے معاف نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم اس سے بدلہ لے کے چھوڑیں گے۔ مگر دوستان محترم، یہ وہ عظیم گھرانہ ہے جنہوں نے اپنے دشمنوں سے بھی کبھی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ پر سب کچھ چھوڑ دیا۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا، واقعہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والا ہے۔ میں امام زین العابدین علیہ السلام کا صرف ایک تعارف کرواؤں گا، آپ نے سمجھ جانا کہ وہ شخصیت کیسی تھی۔ یہ وہ شخصیت تھیں جنہوں نے کربلا کا منظر شروع سے لے کر آخر تک اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ گواہ ہیں اور اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ آپ ایک ایک قاتل کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ ایک ایک قتل کرنے والے کو، شہید کرنے والے کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور واقعہ کربلا کے بعد آپ ایک دن بھی نہیں مسکرائے۔ آپ اس واقعے کو یاد کر کے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، کسی شخص نے پوچھا اے حضرت آپ خاموش نہیں ہوتے، آپ جب بھی دیکھا ہے آپ روتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف بچھڑا تھا، اللہ اکبر، ایک یوسف بچھڑا تھا اور انہوں نے اتنا رویا، وَابْضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے ان کی بینائی جاتی رہی، تو میرے سامنے تو میرے گلشن کے کتنے ہی یوسف بچھڑ گئے مجھ سے، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پورا واقعہ دیکھا، اور واقعہ جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جس کی طرف ہمارے اندر تو بدلے کی آگ بھڑکتی رہتی ہے نا، کوئی ہمیں کچھ برا بھلا کہہ دے یا کوئی بات ہو جائے، یہ وہ شخصیت تھی کہ یزید کی گورنمنٹ میں سے ایک شخص، بعض نے شمر بھی لکھا، بعض نے ابن زیاد بھی لکھا، لیکن وہ قاتلین امام حسین علیہ السلام میں سے تھا، اس نے بغاوت کر دی۔ اب یزید نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، جہاں پر ملے اس کو قتل کر دو۔ وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتا رہا کہ کوئی پناہ دے دے، کسی شخص نے اسے پناہ نہیں دی۔ کسی نے کہا کہ مدینہ میں رہو گے تو فوج پکڑ لے گی تمہیں، مدینہ کی مضافات میں چلے جاؤ، وہاں پر کوئی آپ کو مل جائے گا آپ کا مددگار جو پناہ دے دے گا۔ اور کسی نے باقاعدہ نام لے کر بھی بتا دیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔
اب وہ چلتا چلتا آپ کے گھر کی دہلیز پر آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام دروازہ کھولتے ہیں۔ اب وہ بھی پہچان لیتا ہے آپ کو، آپ بھی اسے پہچان لیتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن آپ اسے کچھ نہیں کہتے۔ مہمان آتا ہے، آپ اسے مہمان کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ 3 دن 3 راتیں آپ کی پناہ میں رہتا ہے، اسے کھانا بھی دیا جاتا ہے، پانی بھی دیا جاتا ہے، سب کچھ دیا جاتا ہے۔ 3 دن گزرتے ہیں، وہ شخص جانے لگتا ہے تو دل میں ایک شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، تو واپس پلٹتا ہے اور کہتا ہے حضرت مجھے لگتا ہے شاید آپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، مہمان سمجھا ہوگا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اے بدبخت، میں تجھے اس وقت سے جانتا ہوں جب تو میرے خانوادے پر تیر چلانے کا حکم دے رہا تھا، میں تب بھی تجھے تب سے جانتا ہوں تجھے، مگر فرق اتنا ہے یہ حسینی کردار ہے، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمارے خون میں بدلہ لینا شامل ہی نہیں، وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستان محترم، پتہ یہ چلا اب یہاں سے فرق اپنے اندر، نوجوان بالخصوص اور بالعموم سب کے لیے، آپ کے دل میں جب یہ خیال آ جائے نا کہ ہم نے اپنے دشمن سے بدلہ ہی لینا ہے، سمجھ لیں آپ حسینی مشن پر نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں کہہ رہا ہوں والعافین عن الناس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر اب چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اسے کچھ کہا نہیں تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں۔ یہ ان کا کردار تھا، ان کی سیرت تھی کہ اپنے دشمن سے بھی بدلہ نہیں لیا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تربیت میں شامل ہے۔ طائف والے ہیں، آپ کو کنکریاں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، جبرائیل امی آ جاتے ہیں، حضور حکم دیں کہ ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس کر رکھ دیا جائے، آپ فرماتے ہیں نہیں، نبی بدلہ لینے کے لیے نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ کردار تھا جو آپ کے خون میں شامل تھا۔ دوستان محترم، اللہ پاک ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان خصوص بالکل، کیونکہ یہ ہماری عمر ایسی ہوتی ہے نا کہ بڑے جذبات میں آ جاتے ہیں، کوئی تھوڑی سی بات سن لیں ہم تو اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں تو نے یہ بات کر دی ہے لہٰذا میں تجھ سے بدلہ لے کر رہوں گا، تو ہمارے اندر برداشت کا کلچر ختم ہو گیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ یہ ساری جہالت ہے۔ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کے اہل بیت اطہار کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو میں سب سے گزارش بھی کروں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو، مجھے بھی، آپ سب کو ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی ہے کہ ہمارا خطاب جو ہے وہ 11:30 ساڑھے 12 بجے کے قریب شروع ہو جاتا ہے۔ آپ مہربانی یہ کیا کریں کہ تقریباً 12:25 پر آپ آ جایا کریں تاکہ خطاب سب مکمل طور پر سن بھی سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں اس بیان کے ذریعے سے مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے اندر ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے بھی عملی طور پر تبدیلی نہیں آتی تو پھر اس ذکر کا بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ ثواب ملتا ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سیرت کو بھی تبدیل کریں۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہم باتیں تو کر لیتے ہیں لیکن عملی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت اہل بیت کا مطالعہ کر کے، ان کی سیرت کو پڑھ کے، سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔